الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال تعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. سامعین محترم، سید الورا سے غزوہ احد کے حالات اور محرم الحرام کے پس منظر میں شہادت کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی ہے. صحابہ کرام نے جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا تھا غزوہ احد کے موقع پر، اور جو جانثاریاں پیش کی تھیں ان کے تذکرے ہم دیکھ رہے ہیں سیرت کے جروکوں سے. کچھ حالات میں نے آپ پچھلے جمعے بتائے تھے. حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں. کچھ اور بہت خوبصورت واقعات ہیں، اور اصل یہ ہے کہ دیکھنا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت کس قدر تھی، اور جتنی زیادہ وہ محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، اس محبت کی وجہ سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے صلہ اور انعام کیسا پایا تھا صحابہ کرام. بہت خوبصورت واقعات ہیں یہ سیرت کے. حضرت قتادہ کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی آنکھ نکل آئی تھی، تو حضور نے اپنی جگہ پر دوبارہ نصب فرما دی تھی اور دعا فرمائی تھی کہ باری تعالیٰ اس کی آنکھ کو جس طرح پہلے یہ خوبصورت تھی اس سے زیادہ خوبصورت بنا دے، اور جتنی بینائی اور نظر اس آنکھ کی پہلے تھی نکلنے کے بعد دوبارہ نصب ہونے کے بعد باری تعالیٰ اس کی بینائی میں بھی مزید اضافہ فرما دے. تو واقعی میں نے آپ کو بتایا تھا وہ سارا کچھ ہوا تھا. عجیب عجیب انداز تھے صحابہ کرام کے جانثاری کے. ایک اور صحابی ہیں حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت طلحہ، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف تیر آتے تھے ان کو اس موقع پر صحابہ کرام اپنے جسم پر، اپنے ہاتھوں پر اور اپنے چہرے پر روک رہے تھے. بہت بڑی بات ہے، بہت مشکل بات ہے. کہنا اور پڑھنا بڑا آسان ہے، عملاً یہ کرنا بہت مشکل ہے. حضرت طلحہ تیروں کے آگے اپنا ہاتھ رکھ دیتے تھے جو تیر آتا تھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف. اس طرح ان کا ایک ہاتھ شل ہو گیا، یعنی اتنے زیادہ اس میں تیر لگے کہ ہاتھ نے کام کرنا چھوڑ دیا. ہم کو تو ایک کانٹا چبھ جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے نا کتنی تکلیف ہوتی ہے ایک کانٹے کی. کانٹا کتنا سا ہوتا ہے، اور وہ بھی ہم خود تو نہیں چبھا رہے ہوتے کانٹا اپنے آپ، وہ تو اتفاقاً کہیں چبھ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا. تو پتہ اس وقت چلتا ہے جب وہ چبھ جاتا ہے، تکلیف اس وقت میں. یہ تو خود اپنے ہاتھ سامنے رکھ رہے تھے تیروں کی، اور تکلیف کا اندازہ کریں کہ کیا تکلیف کا عالم ہوگا جب سارے ہاتھوں میں وہ تیر پہ وسط ہو رہے تھے، خون نکل رہا تھا ہر طرف. ایک ہاتھ شل ہو گیا. اس دن ان کے جسم پر 70 کے قریب زخم آئے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے ہوئے.
میں عرض کر رہا تھا نا کہ یہ باتیں پڑھنی اور سننی آسان ہیں، لیکن عملاً یہ سب کچھ کرنا بہت مشکل ہے۔ 70 کے قریب زخم آئے ان کے جسم پر اس دن۔ ایک زخم سر پر لگا جس سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا تو آپ نے فرمایا، حالانکہ وہ کتنے مشکل حالات تھے، حضور خود نرغے میں پھنسے ہوئے تھے کفار کے، اور یقینی بات ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس وقت پیاس لگی ہوئی ہوگی، سارے مجاہدین سب کو پیاس لگی ہوئی تھی، مشکیزوں میں پانی لایا جا رہا تھا۔ ظاہر ہے گرمی کا، آپ کو پتہ ہے عرب کا ماحول ویسے بھی گرم ہے، موسم بھی گرم، فضا گرم، گرمی ہوتی ہے وہاں پر، پھر وہاں پر جنگ کا مرحلہ درپیش، جنگ بھی ہو رہی ہے، تو یقیناً ہر ایک کو پیاس لگی ہوئی تھی، ہر آدمی پیاسا تھا وہاں پر، خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پیاس لگی ہوئی تھی بہت زیادہ۔ میں عرض کر رہا تھا نا کہ حضور کے ساتھ جتنی کوئی محبت کرتا تھا، حضور سے صلہ بھی ویسا ہی ملتا تھا اس کو۔ ابوبکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پانی لایا تو آپ نے فرمایا جا کر طلحہ کو پلاؤ۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حصہ کا جو پانی ہے اپنے پیاس بھول گئے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، یہ خیال میں آ گیا کہ میرے جو جانثار ہیں، جو مجھ پر جانیں لٹا رہے ہیں، میں بعد میں پی لوں گا، پہلے ان کو پلاؤ جا کے پانی۔ فرمایا کہ جا کر طلحہ کو پلاؤ۔ میں طلحہ کے پاس گیا تو وہ بے ہوش پڑے تھے اور زخموں سے خون ابل رہا تھا، ظاہر 70 زخم لگے ہوئے تھے پورے بدن پر۔ میں نے ان کے چہرے پر پانی چھڑکا تو ان کو کسی قدر افاقہ ہوا، اور ہوش میں آنے پر پہلا سوال یہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ یعنی زخموں سے بے ہوش ہیں، بدن چور چور ہے، لو نکل رہا ہے، بے ہوشی کے عالم میں تھوڑی سی پانی ڈالنے سے جب ہوش آئی تو بجائے اس کے کہ اپنے زخموں کو دیکھتے، اپنے بارے میں کوئی آہ و فریاد کرتے، کچھ بھی نہیں کہا، سب سے پہلا سوال آنکھ کھلتے یہ کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا حال ہے؟ میں نے بتایا کہ اللہ کے فضل سے بخیریت ہیں، اور انہوں نے ہی مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ جا کر اس کو پانی پلاؤ۔ یہ سن کر ان کے چہرے پر رونق آ گئی اور کہا کل مصیبت بعدہ جلل، ان کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت ختم ہو گئی ہے، ہر پریشانی ختم ہو گئی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا تیر چلاؤ۔ یہ وہی میں پچھلے جمعے بھی آپ کو ایک منظر بتا چکا ہوں کہ حضور ایک صحابی کے پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہو کے تو اوپر ہو کے دیکھ رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ آپ اوپر مت ہوئیے، کہیں کسی کا تیر آ کے آپ کو نہ لگ جائے۔ نفسی لنفس کل فدا، میری جان ہے نا آپ پر قربان کرنے کے لیے، ووجہی لوجہ کل وقا، اور یا رسول اللہ میرا چہرہ ہے نا آپ کے چہرے کو محفوظ رکھنے کے لیے، آپ اوپر مت ہوئیے، آپ کی طرف جو بھی تیر آئے گا وہ پہلے میرے چہرے میں گھسے گا، بعد میں آپ کی طرف وہ آئے گا۔ ایک وہ صحابی تھے، اب یہ دوسرے صحابی جو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور سے جو محبت کرتے ہیں ان کو صلے اور انعام کیا ملتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو لب مبارک ہیں ان سے اگر کسی کے لیے دعا نکلے، اس سے کوئی بڑا اعزاز ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ تو یہ ممکن نہیں ہے نا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی لیے کوئی دعا کریں اور وہ دعا پوری نہ ہو، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اللہ کے محبوب ہیں۔ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ ان کے سامنے مجبور نہیں ہے، مختار تو اللہ پاک ہی ہے، سارے اختیارات اسی کی ہیں، لیکن اس نے خود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا محبوب قرار دیا ہوا ہے، تو وہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام دعا مانگتے ہیں اللہ پاک قبول فرماتا ہے۔ اب یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی دعا فرمائیں اور وہ دعا پوری نہ ہو۔ یہ جو صحابی ہیں جن کا میں آپ کو بتا رہا ہوں، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے ہوئے تھے، وہ پہلے صحابی پچھلے جمعے میں نے بتایا تھا کھڑے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابی بھی ان کے سامنے کھڑے تھے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ان کے کندھے سے اوپر ہو کے تھوڑا تھوڑا دیکھتے تھے کہ کیا صورتحال ہے۔ یہ جو صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص، ان کو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور کہا تیر چلاؤ۔ یہ بھی بہت اچھے تیر انداز تھے۔ حضرت سعد نے تیر چلانا شروع کیے تو جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے طرف سے تیر نکال کر ان کو دیتے جاتے،
یعنی ایک تو وہ تیر تھے نا جو حضرت سعد ابن ابی وقاص کے پاس اپنے ترکش میں موجود تھے، ایک ترکش حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک پر بھی تھا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اپنے سامنے بٹھا لیا اور اپنے جو ترکش سے تیر تھے وہ ایک ایک نکال کے ان کو دیتے جاتے اپنے ہاتھوں سے، اور فرماتے کہ یہ مارو، اب یہ تیر مارو، اب یہ تیر مارو۔ وہ مارتے رہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کے اس انداز سے بہت زیادہ مسرور ہو رہے تھے، تو تیر ان کو نکال کر دیتے جاتے اور فرماتے جاتے ارمی فداک ابی و امی۔ یہ وہ جملہ ہے جو سارے صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عرض کیا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں۔ یہ واحد صحابی ہیں جن کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ چلا تیر چلا سعد ابن وقاص، میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے دوستو، یہ کوئی چھوٹا اعزاز نہیں ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی کو فرمائے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو جائیں۔ کہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام، کہاں باقی سارے لوگ۔ ارمی فداک ابی و امی، تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ اللہ اللہ، آقا کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی کو کہہ دیں کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہو، اس سے بڑا اعزاز بھلا اور کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ اس وقت جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آس پاس صرف 12-13 جانثار تھے جو آپ کے دفاع کا حق ادا کر رہے تھے، مگر ظاہر ہے کہ چند افراد ہزاروں کی یلغار کو کسی طرح نہیں روک سکتے تھے۔ چنانچہ دشمنوں کا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا تھا اور اب تیروں کے بجائے تلواروں سے لڑائی ہو رہی تھی۔ اس وقت جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرا رفیق بنے۔ یعنی حالات کا آپ اندازہ کیجئے اس وقت کیا حالات رہے ہوں گے۔ حضرت زیاد ایک صحابی ہیں، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جواب دیا میں یا رسول اللہ، اور اپنے 7 ساتھیوں کے ساتھ دشمن پر ٹوٹ پڑے کہ یکے بعد دیگرے 7 پروانے شمع نبوت پر فدا ہو گئے۔ حضرت زیاد سخت زخمی حالت میں اٹھا کر لائے گئے۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو میرے پاس لے آؤ۔ دیکھیں اب مختلف اعزازات ہیں نا، کسی کو کیا اعزاز مل رہا ہے، کسی کو ماں باپ قربان ہونے کی دعائیں دی جا رہی ہیں، کسی کو کیا اعزاز، کسی کو کیا اعزاز۔ یہ انوکھا اعزاز دیکھیے ذرا۔ حضور نے فرمایا تھا کہ کون ہے جو میرا دفاع کرے اور جنت میں میرا رفیق بنے، یعنی جہاں پر میں ہوں گا وہاں پر وہ میرے ساتھ۔ حضور کا تو مقام محمود ہے نا، باقی سارے تو جنت میں ہوں گے لیکن اپنے اپنے درجات میں ہوں گے۔ حضور تو کسی کے ساتھ نہیں ہوں گے، حضور کا تو اپنا درجہ ہے مقام محمود والا، وہاں تو کوئی اور حضور کے علاوہ جا ہی نہیں سکتا۔ تو یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جن کو حضور نے فرمایا کہ تم میرے ساتھ میرے والے مقام پر وہاں پر ہو۔ بہت بڑے اعزازات ہیں یہ ان کا اعزاز دیکھیے۔ حضور بھی تو دلوں کی جان لیتے تھے نا، صحابہ کرام کو جو محبت تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، تو حضور تو بہت بڑے نفسیات دان تھے، جانتے تھے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کی میرے ساتھ کتنی محبت ہے، کون کتنا عشق رکھتا ہے، کس کی کیا چاہت ہے، کون کیا چاہتا ہے، کون کیا طلب کرتا ہے، کس کی کیا تمنا ہے، سب کچھ حضور کے علم میں ہوتا تھا۔ اب یہ جو صحابی ہیں حضرت زیاد جنہوں نے کہا تھا کہ میں یا رسول اللہ آپ کا دفاع کروں گا، اور 7 ساتھیوں کے ساتھ ٹوٹ پڑے تھے کفار پر، یہ کے بعد دیگرے باقی سارے ساتھی شہید ہو گئے، یہ شدید زخمی حالت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لائے گئے۔ لائے کیا گئے بلکہ حضور نے خود فرمایا کہ اس کو میرے قریب لے کے آؤ۔ ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب لایا گیا۔ لگتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ تھا کہ ان کی خواہش آخری کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جب لائے گئے، حضور نے خود ہی فرمایا تھا کہ اس کو میرے قریب لاؤ۔ جب قریب لایا گیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہیں اور حضرت زیاد کو وہاں زخمی حالت میں آپ کے سامنے لٹا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پاؤں مبارک اٹھا کے ان کے چہرے کے قریب رکھ دیا، انہوں نے اپنا رخسار حضور کے پاؤں پر رکھا اور اسی حال میں جان جانے فریق سفر۔ کیا خوبصورت تقیہ تھا،
چہرہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاؤں مبارک پر رکھے رکھے اس دنیا سے روح پرواز کر گئی۔ کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کوئی دیکھے تو یہ اعزاز شیدائے محمد کا، کہ خواب ناز کو تکیہ ملا پائے محمد کا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا پاؤں مبارک جو ہے وہ ان کے لیے تکیہ بن گیا تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر حملے اس دوران شروع ہو گئے تھے۔ وہی بات ہے کہ کفار بہت زیادہ تھے، یہ بہت تھوڑے تھے اس وقت جو لوگ اکٹھے ہوئے تھے وہاں پر۔ آخر دشمن جان دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ ابن شہاب کی ضرب سے آپ کی جبین انور مجروح ہو گئی، ماتھا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، آپ کی جبین انور مجروح ہو گئی۔ ابن کمیہ نے اتنے زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیا۔ اوپر لوہے کی جو ٹوپی پہنی ہوتی تھی مجاہدین نے، لوہے کی ایک بڑی ٹوپی ہوتی ہے تاکہ کوئی اگر تلوار وغیرہ ماری جائے تو وہ روک لیتی ہے تلوار کو، وہ لوہا روک لیتے ہیں، سر پہ ضرب نہیں لگتی۔ لیکن یہ ابن کمیہ ایسا بہادر تھا کفار کا کہ اس نے اتنے زور سے وار کیا تلوار کا کہ وہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک پر خود پڑا ہوا تھا لوہے کا، وہ بھی کٹ گیا اس کی ضرب سے۔ اتنے زور سے وار کیا کہ خود کٹ گیا، اور اس کی دو اہنی کڑیاں رخسار کن انوار کو کاٹتی ہوئی اندر دھنس گئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو رخسار مبارک ہے وہ تلوار، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو یعنی روک لیا تھا، لیکن خود چونکہ کٹ گیا تھا، اس خود کے کٹنے کی وجہ سے جو اس کی لوہے کی کڑیاں تھیں وہ تلوار کے زور سے، اس کی ضرب سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک میں گھس گئیں دو کڑیاں۔ دو اہنی کڑیاں رخسار پرانوار کو کاٹتی ہوئی اندر دھنس گئیں۔ قطبہ نے پتھر برسائے، ایک پتھر سے آپ کا زیریں ہونٹ پھٹ گیا اور نچلے دانتوں میں سے ایک دانت کا کچھ حصہ ٹوٹ کر جدا ہو گیا۔ ہم لوگوں پر تھوڑی سی کوئی تکلیف آتی ہے تو ہم لوگ شکوے شکایات اللہ پاک سے شروع کر دیتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، سب آپ جانتے ہیں نا۔ حالانکہ قرآن کریم میں سورہ الم نشرح میں اللہ پاک نے کیا فرمایا ہوا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ اللہ پاک نے عجیب حقیقت بیان کی ہے ہماری زندگی کی، فرمایا کہ تمہاری زندگی میں مشکلات بھی آئیں گی اور آسانیاں بھی آئیں گی، لیکن تناسب دیکھیے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر مشکل ایک آئے گی تمہاری زندگی میں تو اس کے بدلے میں آسانیاں میں اس سے کئی گنا زیادہ تم کو زندگی میں عطا کروں گا۔ اور ایسے ہی ہے، ہم اپنی زندگیوں کو اگر دیکھیں تو ہماری خوشیاں جو ہیں وہ ہمارے غموں سے بہت زیادہ ہیں، لیکن خوشیوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں، غم میں ہمیں اللہ پاک یاد آ جاتے ہیں، تھوڑی سی تکلیف بھی ہوتی ہے تو اللہ پاک یاد آ جاتا ہے، شکوے شکایات شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک میں آپ کو بتاؤں کن حالات سے گزر رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ مشکلات زندگی کا حصہ ہوتی ہیں۔ وہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کٹ گئے، ایک دانت بھی زخمی ہو گیا، ایک دانت ٹوٹ گیا کچھ حصہ اس کا۔ ایک بڑے اچھے شاعر ہیں، انہوں نے اس وقت کی منظر کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ شکستہ ہو گئیں سل کے در شہوار کی لڑیاں۔ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو دانت مبارک ہے نا، وہ کہتے ہیں موتیوں کی جو لڑیاں ہیں نا وہ شکستہ ہو گئیں، یعنی دانت ٹوٹ گیا تھا، ایک دانت چھوٹا سا حصہ اس کا ٹوٹ گیا تھا۔ شکستہ ہو گئیں سل کے در شہوار کی لڑیاں، دو پارا ہو گئے لب، وہ ہونٹ کٹ گیا تھا نا، دو حصوں میں کٹ گیا تھا، دو پارا ہو گئے لب، گڑ گئیں رخسار میں کڑیاں، لب و دنداں کے تھے سب لائے کے دید و شنید اس کے، یعنی وہ ایسے ان کے لب تھے، ایسے ان کے دانت مبارک تھے کہ سب اس قابل تھے کہ ان کی باتیں سنی جائیں اور ان کے دیدار کیے جائیں۔ وہ ایسے ہونٹ تھے، ایسے دانت مبارک تھے، لب و دنداں کہ تھے سب لائے کے دید و شنید اس کے، وہ لب زخمی وہ دندان مبارک تھے شہید اس کے، زمیں پر پھول جن کے عکس تھے
افلاک پر تارے، نظر آتے تھے خون آلودہ وہ پر نور رخسارے، رخساروں سے خون نکل رہا تھا۔ آہ کہ ظلم و ستم کی یہ پہاڑ ظالموں نے اس رحیم و شفیق اور مہربان رسول پر توڑے جو ان کے ہاتھوں لہو لہان ہو کر بھی دست بدعا تھا۔ یہ طائف کا واقعہ ہے۔ طائف میں حضور علیہ السلام کو بہت زیادہ اذیت دی گئی تھی کفار کے ہاتھوں، اور حضور علیہ السلام کو لہو لہان وہاں پر کر دیا تھا، پتھر برسا برسا کے حضور کے جسم پر، حضور کے سارا جسم زخمی ہو گیا تھا ان پتھروں کی وجہ سے۔ اس حد تک حضور علیہ السلام کا خون مبارک نکلا تھا بدن سے کہ حضور کے جو جوتے تھے وہ خون سے بھر چکے تھے۔ حضور علیہ السلام وہ رحیم ہستی، وہ آقا علیہ السلام، وہ نازک مزاج ہستی، ان کا یہ حال طائف میں ہوا تھا، اور حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی شکوہ نہیں کیا تھا۔ میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ سے شکوے کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بھی دیکھیے، پھر ان کو جو تکلیف وہاں پر پہنچی ہے اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ حضور علیہ السلام نے اس وقت بھی شکوہ نہیں کیا تھا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کو خود جلال آ گیا تھا۔ فرشتے آ گئے حضور علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں، جب حضور علیہ السلام لہو لہان ہو کے زخمی تھے، اس وقت پورا جسم بدن چور چور تھا، ہر جگہ سے لہو نکل رہا ہے بدن مبارک سے، اور حضور علیہ السلام اس وقت بھی اللہ رب العالمین کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ باری تعالیٰ اگر تو راضی ہے اس سب کی پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اور جب ابدیت کا یہ مقام ہو تو پھر اللہ رب العالمین بھی ان کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے خود فرشتے نازل فرما دیے، فرشتے آ گئے وہاں پر، اور جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے آندھیاں چلانے کی وہ حاضر ہوئے، اور انہوں نے آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ پاک نے ہمیں آپ کی خدمت کے لیے بھیجا ہے، آپ ایک حکم فرمائیے، ہم ایسی آندھیاں چلائیں گے جو ان کو پٹخ پٹخ کر مار دیں گی۔ پہاڑوں کے فرشتے حاضر خدمت ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ ایک اشارہ فرما دیجئے، دو پہاڑوں کو ملا کے ان کا کچومر نکال دیں گے۔ وہ اس وقت لہو لہان حضور علیہ السلام کا بدن مبارک، پاؤں میں بھی جوتیوں میں بھی خون بھرا ہوا ہے۔ اس وقت بھی اخلاق کا یہ عالم ہے کہ بجائے اس کے تو ان فرشتوں کی بات سنتے اور کوئی دعا بد دعا ان کو دیتے، اس وقت بھی فرما رہے ہیں اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، باری تعالیٰ یہ نادان ہے، میرا مقام مرتبہ نہیں جانتے، ان کو بھی معاف فرما دے۔ اللہ اکبر، اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے کیونکہ یہ ناسمجھ ہیں، یہ میرا مقام نہیں جانتے ہیں۔ اچھا، وہ جو دو کڑیاں پھنس گئی تھی رخسار میں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ صحابہ کے انداز اور ان کے انعام دیکھیے، کیا کیا حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ خود کی کڑیاں پر نور رخسار میں کچھ اس طرح پھنس گئی تھی کہ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو دانتوں سے پکڑ کر وہ کڑیاں نکالنا پڑی، یعنی ہاتھوں سے وہ نہیں نکل رہی تھی، تو حضرت عبیدہ ابن جراح ایک صحابی ہیں، انہوں نے اپنے دانت ان میں گھسائے ان کڑیوں میں، اور دانتوں سے پکڑ کے وہ کڑیاں باہر نکالی۔ اس طرح وہ کڑیاں تو نکل گئیں، لیکن وہ اتنے زور کی دسی ہوئی تھیں کہ حضرت ابو عبیدہ کے اپنے دو دانت باہر نکل آئے۔ اچھا، جب کڑیاں نکل گئیں رخسار سے تو حضور علیہ السلام کا خون مبارک بہت تیزی سے باہر نکلنے لگا رخسار سے۔ ایک اور صحابی ہیں حضرت مالک ابن سنان رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب یہ منظر دیکھا کہ حضور کے رخسار مبارک سے خون کی طرح فوارے کی طرح خون نکل رہا ہے، وہ دوڑ کے آگے بڑھے اور حضور علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر اپنا منہ رکھ دیا اور جو خون نکل رہا تھا اس کو پینا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے حیرت سے فرمایا کہ اتشرب الدم، کیا تم خون پی رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ، خون پی رہا ہوں، اور کسی اور کا نہیں پی رہا ہوں، آپ کا پی رہا ہوں۔ مقام اور مرتبہ بھی دیکھیے، وہ لوگ جاننے والے تھے حضور کا مقام،
انہوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ خون پی رہا ہوں لیکن کسی اور کا تو نہیں پی رہا، آپ کا پی رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے کیا تاریخی جملہ ارشاد فرمایا من مس دمہ دمی لم تمسہ النار، جس کے خون میں میرا خون شامل ہو گیا اس کو جہنم کی آگ چھو بھی نہیں سکتی۔ کیا کیا انعامات ہیں ان کی۔ حضور علیہ السلام ہمارے خون نجس ناپاک، حضور علیہ السلام کا خون ایسا کہ جس خون میں شامل ہو جائے، جو اس کو پی لے، جس کے جسم میں وہ داخل ہو جائے، اس پر جہنم کی آگ ہی حرام ہو جاتی ہے۔ تو یہ کچھ اور جھلکیاں تھیں وہی شہادت کے حوالے سے اور حضور علیہ السلام کے جانثاروں کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور علیہ السلام کا عشق اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے، حضور کی اتباع اللہ پاک ہم کو نصیب فرمائے، اور جو دین حضور علیہ السلام نے پہنچانے کے لیے اتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ پاک ہمیں اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔